یہ ایک 16-17 سالہ لڑکی کی کہانی ہے جسے آصف تنگ کرتے تھے اور اس کے گھر والے اسے پاگل سمجھتے تھے۔ اس لڑکی سے ایک لڑکا محبت بھی کرتا تھا جو اس پر جادو تک کروانے کو راضی ہو گیا تھا۔ تیمور کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اچھی نوکری، اچھا گھر اور نیک سیرت وفا شعار بیوی، جس کی اچھی اور بہترین تربیت کا عکس اس کے تینوں بچوں میں صاف جھلکتا تھا۔ بڑی بیٹی فائزہ تھی جو BA کر چکی تھی اور آج کل اس کے رشتے کے سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی۔ اس سے چھوٹا ساجد تھا جو انٹر کر رہا تھا، اور ساجد سے 1 سال چھوٹی شگفتہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی۔ شگفتہ 16-17 سالہ ایک خوبصورت اور گڑیا سی لڑکی تھی۔ چھوٹی ہونے کے باعث وہ ماں باپ ہی کی نہیں، اپنے بہن بھائی کی بھی لاڈلی تھی، مگر باوجود اس کے شگفتہ میں روایتی ضد اور بگاڑ پن نہیں آیا تھا۔ وہ سب کا احترام کرتی تھی۔ اپنی عمر کے برخلاف وہ سنجیدہ مزاج اور کم گو لڑکی تھی۔ شاید یہ اس کی فطرت کا حصہ تھا یا پھر ان عجیب و غریب اور پراسرار حالات کا شاخسانہ تھا جس سے اسے مزید کم گو گمسم کر دیا تھا۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کے باعث اس میں جو تھوڑی بہت شوخی اور شرارت تھی وہ اب ان پراسرار حالات کی وجہ سے گم ہو گئی تھی۔ بچپن میں اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے، مگر یہ کوئی اہم بات نہ تھی۔ اس عمر میں بچوں کو ایسے خواب عموماً آتے ہی ہیں۔ طبعی نقطہ نظر سے نمک کی زیادتی اور پیٹ کی خرابی اس کا سبب ہوتا ہے۔ پھر عمر کے ساتھ ساتھ خود بخود ایسے ڈراؤنے خواب معدوم ہونے لگتے ہیں، لیکن شگفتہ کے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ پہلے تو اسے کبھی کبھار ہی یہ خواب آتے تھے، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی تو ان میں بجائے کمی آنے کے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب جبکہ وہ ایک 16-17 سالہ جوان لڑکی تھی، یہ خواب اب ایک تواتر کے ساتھ آنے لگے تھے۔ اب تو کئی بار وہ راتوں میں اچانک چیخ مار کر بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ تیمور ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی تھے۔ شگفتہ کی کم گوئی اور سنجیدہ روی کو وہ اس کے غیر معمولی حساس طبیعت پر ہی محمول کرتے تھے، اس لیے انہوں نے شگفتہ کے مسئلے پر زیادہ توجہ نہ دی اور صرف اتنا حل نکالا کہ اسے کمرے میں اکیلا نہیں سونے دیا جاتا۔ اب وہ اپنی ماں کے ساتھ سوتی تھی یا پھر کبھی اس کی بڑی بہن فائزہ سو جاتی تھی۔ ایک سب سے اہم بات جو شگفتہ نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ ڈراؤنے خوابوں کی نوعیت مختلف نہیں تھی۔ اسے صرف ایک انتہائی خوفناک اور بھیانک چہرہ نظر آتا تھا، کسی غیر انسانی مخلوق کا بھیانک چہرہ جو اس کے قریب آتے آتے مزید کری اور خوفناک ہو جاتا تھا۔ تب وہ خوفزدہ ہو کر چیخ پڑتی اور نیند سے بیدار ہو جاتی تھی۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، یہ ڈراؤنے خواب آنا خود ہی بند ہو گئے۔ کئی روز بیت گئے، یہ خواب آنا بالکل ہی بند ہو گئے۔ شگفتہ نے ہی نہیں بلکہ دیگر گھر والوں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ چند دن مزید اس طرح خیریت سے گزر گئے۔ ایک روز شگفتہ کی نصف رات کو اچانک آنکھ کھلی تو اس نے اپنے حلق میں پیاس کی شدت سے کانٹے چبھتے ہوئے محسوس کیے۔ رات اپنے نصف پہر میں تھی، ہر سو خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ شگفتہ پانی پینے کے لیے بیڈ سے اٹھی۔ اب وہ اکیلی ہی کمرے میں سوتی تھی۔ کمرے میں 0 واٹ کا بلب روشن تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی، یہاں بھی مدھم روشنی تھی۔ وہ فریج کے پاس آئی اور ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ ایک گلاس پانی پیا تو اسے حلق کی چبھن میں کمی محسوس ہوئی۔ پھر وہ جیسے ہی پلٹی، اچانک اسے مدھم روشنی میں ایک ہیولا سا ڈرائنگ روم کے درمیان سے ہوتا ہوا باہر کی طرف جاتا نظر آیا۔ شگفتہ بری طرح ٹھٹکی۔ پہلے تو اسے یہی شبہ ہوا گھر کا کوئی فرد اس کی طرح پانی پینے اٹھا ہوگا اور اب واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ رہا ہوگا، لیکن اسے تسلی نہ ہوئی۔ وہ ایک دم پلٹی اور ہلکی روشنی میں ڈرائنگ روم سے نکل کر غائب ہو گیا تھا۔ شگفتہ مختصر سی نیم تاریک راہداری میں کھڑی تھی
دائیں جانب اس کے امی ابو کی خوابگاہ تھی اور اس کے بعد ایک کمرہ ساجد کا تھا۔ دیوار کے بائیں جانب اس کا اور فائزہ کا کمرہ تھا۔ شگفتہ کو پھر وہ پراسرار ہیولہ دکھائی نہ دیا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی، پھر جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، اچانک ہی ہیولہ نہایت تیزی کے ساتھ کھلے دروازے سے نکلا۔ شگفتہ کے حلق سے غیر ارادی طور پر دبی دبی سی چیخ نکل گئی۔ وہ ہیولہ اس کے قریب سے گزرا تو اسے ایک سرد جھونکے کا احساس ہوا۔ گرمی کے باوجود شگفتہ ٹھٹر گئی۔ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پایا۔ وہ ایک دم پلٹی تو ہیولے کو دوبارہ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ شگفتہ نے ماں کی ہدایت کے مطابق دل ہی دل میں آیت الکرسی اور سورہ ناس کا ورد کیا اور اس پراسرار سائے کا تعاقب کرنے کے بجائے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے اپنی پشت اس سے ٹکا کر کھڑی بری طرح ہانپنے لگی۔ وہ پسینے میں شرابور ہو گئی تھی۔ چند ثانیے بعد اس نے گہرے گہرے سانس لے کر اپنے حواس بحال کیے اور لرزتے قدموں کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور اس پراسرار ہیولے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر باہر سے کسی نے ہلکی دستک دی۔ پھر رات کے سناٹے میں دروازے پہ ہونے والی ہلکی دستک بھی شگفتہ کے دھماکوں سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بری طرح چونک پڑی۔ اس کا دل بری طرح دھک دھک کرنے لگا۔ پورا وجود خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس کے دروازے پر بار بار دستک ہو رہی تھی۔ اس بار یہ سوچ کر وہ ذرا ہمت کر کے بستر سے اٹھی کہ ہو سکتا ہے دروازے پر آپی یا اماں ہوں۔ پھر وہ دروازے کے قریب پہنچ کر ذرا تیز آواز میں بولی، کون ہے؟ اس کی آواز میں واضح طور پر لفظش تھی، دروازہ کھولو شگفتہ، میں ہوں تمہاری آپی۔ دوسری طرف سے اپنی بڑی بہن فائزہ کی آواز پر اس نے بے اختیار ایک سکون کی سانس لی اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دھک سے رہ گئی۔ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ لرز سی گئی، پھر ہمت کر کے آگے بڑھی اور دائیں بائیں ذرا جھانک کر دیکھا۔ راہداری ویران تھی۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ اگلی صبح اس نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی تو کسی نے اس پر یقین نہ کیا۔ اس دن شام کو 6 بجے کے قریب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ تیمور ابھی تک دفتر سے نہیں لوٹے تھے۔ اماں اور فائزہ پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف شگفتہ اور ساجد تھے، جبکہ ساجد کا بھی ابھی ذرا دیر پہلے ہی ایک دوست آیا تھا اور وہ ذرا دیر ہی میں لوٹنے کا کہہ کر اس کے ہمراہ چلا گیا تھا۔ اچانک باہر صحن میں کھٹکا ہوا۔ شگفتہ کتاب پڑھتے پڑھتے چونکی، پھر اچانک باہر صحن میں کسی کے سپڑ سپڑ قدموں کے چلنے کی آواز ابھری۔ پہلے تو سمجھی کہ ساجد آ گیا ہے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اس نے تو ساجد کے باہر جاتے ہی دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ صحن میں کوئی نہ تھا۔ دفتن کہیں قریب ہی میاؤں کی آواز ابھری۔ وہ بری طرح ٹھٹک کر آواز کی سمت پلٹی تو ایک سیاہ رنگ کی بلی اگلے دونوں پاؤں سکیڑے اس کی طرف مقناطیسی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ خوف کے باعث شگفتہ پر بری طرح جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے دانت پیس کر اپنی چپل اتار کر بلی کو دے ماری۔ بلی میاؤں کی آواز سے منڈیر پر چڑھ گئی اور باہر گلی میں چھلانگ لگا کر غائب ہو گئی۔ شگفتہ نے اپنی چپل پہنی اور جیسے ہی کمرے کی طرف جانے لگی، ماں نے ایک آواز پر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ آواز کسی نو عمر بچے کی تھی۔ وہ اپنے کورس کی نظم گنگنا رہا تھا۔ شگفتہ کو حیرت ہوئی۔ اس نے دیکھا بیلکنی پر ایک 8-9 سالہ بچہ جس کا منہ دوسری طرف تھا بڑے معصومانہ انداز میں نظم گنگنا رہا تھا۔ شگفتہ اپنے گھر کی چھت پر ایک معصوم بچے کو دیکھ کر حیران سی رہ گئی۔ اے کون ہو تم؟ اس نے زور سے بچے کو پکارا۔ اس کی آواز پر بچے نے ایک دم گنگنانا بند کر دیا اور پھر دھیرے دھیرے وہ شگفتہ کی طرف پلٹا۔ وہ ایک معصوم صورت اور بہت پیارا سا بچہ تھا
لیکن شگفتہ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایسی تیز چمک تھی جیسے قریب سے اس کے چہرے پر کوئی ہالے والی روشنی پھینک رہا ہو۔ وہ بچہ شگفتہ کو دیکھ کر ہولے سے مسکرایا اور چھت کی منڈیر کے عقب میں غائب ہو گیا۔ شگفتہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر جا پہنچی، مگر وہ پراسرار بچہ غائب تھا۔ شگفتہ دوبارہ نیچے آ گئی۔ ابھی وہ صحن ہی میں تھی کہ کال بیل بجی۔ وہ یہی سمجھی کہ ساجد ہوگا یا اماں اور آپی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے فائزہ کھڑی تھی۔ اس نے سفید سوٹ پہن رکھا تھا۔ چہرے پر عجیب سی ویرانی اور سپاٹ پن تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے شگفتہ کو دیکھتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ارے آپی، آپ اکیلی آ گئی؟ اماں کہاں رہ گئی؟ شگفتہ نے حیرت سے پوچھا۔ فائزہ نے عجیب سے لہجے میں جواباً کہا، وہ آ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شگفتہ نے الجھی ہوئی نظروں سے اپنی بہن کو کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، پھر دروازہ بند کر کے جیسے ہی پلٹنے لگی، دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ شاید اماں آ گئی۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی اور لپک کا دروازہ کھولا تو اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ دروازے پر اس کی اماں کھڑی تھی، مگر اس کے ہمراہ آپی فائزہ بھی کھڑی تھی۔ شگفتہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا شگفتہ بیٹی؟ تم ایسے ہمیں کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی اماں نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کبھی سامنے اماں کے ساتھ کھڑی آپی فائزہ کو دیکھتی تو کبھی مڑ کر عقب میں اس کے کمرے کی طرف جدھر تھوڑی دیر پہلے ہی فائزہ داخل ہوئی تھی۔ پھر جانے شگفتہ کو کیا ہوا، وہ فوراً کمرے کی طرف دوڑی اور اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے اماں اور فائزہ کو ساری بات بتائی تو اماں نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تجھے، عجیب و غریب باتیں کرتی رہتی ہے۔ بھلا فائزہ کب آئی تھی؟ وہ تو ابھی میرے ساتھ ہی رہی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اماں، شگفتہ نے ہراساں لہجے میں کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آپ ہی آئی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ چھوڑو بیٹی، عشاء کا وقت ہونے والا ہے، نماز پڑھی ہے؟ پتہ نہیں تم کیا اول فول بکتی رہتی ہو۔ اماں نے جھنجلا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور وضو کرنے چلی گئی۔ آپ ہی میں سچ کہہ رہی ہوں اماں کے جاتے ہی شگفتہ نے اپنی بڑی بہن سے کہا۔ بلکہ میں نے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی دیکھا تھا، چھت پر نظم گنگنا رہا تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر فائزہ زور سے ہنس دی اور بولی، لگتا ہے تم نے خوفناک کہانیاں پڑھنی شروع کر دی ہیں، یا کیبل پر کوئی ڈراؤنی فلم دیکھ لی ہوگی۔ نہیں آپ ہی میں سچ کہہ رہی ہوں، کل رات بھی میں نے واقعی ایک ہیولا دیکھا تھا جو کبھی ایک کمرے کی طرف جاتا، کبھی دوسرے میں داخل ہو جاتا تھا۔ اچھا میری بنو، اب یہ ڈراؤنی فلم کی کہانی مجھے سنا کر مت ڈراؤ، میرا دل پہلے ہی کمزور ہے۔ فائزہ یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شگفتہ بری طرح پریشان ہو گئی اور جھنجلا کر غصے سے بڑبڑائی، کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہا۔ رات ہوئی مگر شگفتہ کے اندر کا خوف کم نہ ہوا۔ اس نے بڑی منت سماجت کر کے فائزہ کو آج رات اپنے کمرے میں سونے پر راضی کر لیا۔ کمرے میں ڈبل بیڈ تھا، وال کلاک رات کا 1 بجا رہا تھا۔ دونوں بہنیں ایک ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں۔ فائزہ دوسری طرف کروٹ بدلے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ شگفتہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ ابھی تک اندر کے نامعلوم خوف کے باعث سو نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اس کے دل کو ایک ڈھارس ہوئی کہ اس کی بہن اس کے ساتھ تھی، مگر پھر بھی جانے کیوں اسے اپنے اندر عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف 0 پاور کا بلب روشن تھا۔ شگفتہ سونے کی کوشش کرنے لگی، اچانک 0 پاور کا بلب آف ہو گیا۔ چھت پر چلتا ہوا پنکھا بھی بند ہو گیا۔ کمرے میں یکایک گہری تاریکی چھا گئی۔ اس کمبخت لائٹ کو بھی آج ہی جانا تھا، شگفتہ غصے سے بڑبڑائی۔ گرمیوں میں خاص طور پر یوں لائٹ کا غیر اعلانیہ بریک ڈاؤن اب عام سی بات ہو گئی تھی، اس لیے بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں موم بتی اور ایک ماچس موجود رہتی تھی۔
شگفتہ نے تاریکی میں بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے ٹٹول کر ماچس اور موم بتی نکالی، پھر ایک تیلی جلا کر موم بتی روشن کر دی۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی تو شگفتہ کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں قدرے معمول پر آئیں۔ اس نے جلتی ہوئی موم بتی وہیں بیڈ سائڈ ٹیبل کی سطح پر تھوڑا موم گرا کر چپکا دی اور بیڈ پر سکڑ سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بہن فائزہ ابھی تک دوسری طرف کروٹ لیے گہری نیند میں غرق تھی۔ دیوار پر شگفتہ کا سایہ بیڈ پر بیٹھنے کے انداز میں لرزتا نظر آ رہا تھا۔ شگفتہ کی غیر ارادی نگاہ دیوار پر لرزاں اپنے سائے پر پڑی، تب اچانک وہ دہشت کے مارے لرز گئی۔ اس نے دیکھا اس کا سایہ بیڈ پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور لرزتا ہوا چھت کی طرف حرکت کرنے لگا۔ شگفتہ خوف کے مارے پسینے میں شرابور ہو گئی۔ اسے اپنا دل رک رک کر دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے فوراً اپنی بہن فائزہ کو زور زور سے جھنجھوڑ کر جگانا چاہا، مگر وہ تو جیسے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ ہی اٹھو، آپ ہی اٹھو، خدا کے لیے اٹھو۔ وہ خوف کے مارے بے حال ہو کر اسے پکارنے لگی۔ ساتھ ہی اس کی دہشت زدہ نظریں اپنے سائے پر بھی جمی ہوئی تھی، جو اب اس سے جدا ہو کر کمرے کی چار دیواری پر گردش کر رہا تھا۔ پھر فائزہ نے عجیب انداز میں کروٹ بدلی۔ شگفتہ کی جان میں جان آئی، مگر جیسے ہی اس کی نظر فائزہ کے چہرے کی طرف پڑی، اس کی روح تک خوف منجمد ہو گئی۔ اف، اس کا چہرہ کس قدر بھیانک ہو رہا تھا۔ یہ وہی کری صورت بھیانک چہرہ تھا جو وہ بچپن سے خواب میں دیکھتی آئی تھی، بغیر پپوٹوں کے بڑی بڑی جلتی ہوئی خوفناک آنکھیں، ان گنت دراڑوں پڑی انتہائی سیاہ چہرے کی جلد، کھچڑی سے بال، ہونٹ غائب اور غار نما دہانے سے جھانکتے دو نوکیلے دانت، اندر سے دو شاخص سرخ رنگ کی لپ لپاتی ہوئی زبان۔ اس سے قبل وہ یہ بھیانک چہرہ وہ خوابوں میں دیکھتی آئی تھی جب اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے، مگر آج وہ جاگتی آنکھوں سے یہ خوفناک اور بھیانک چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شگفتہ جی جان سے لرز اٹھی۔ اپنی بڑی بہن فائزہ کے چہرے پر یہ بھیانک چہرہ دیکھ کر بے اختیار اس نے خوف و دہشت سے چیخنا چاہا، مگر جیسے حلق سے چیخ تو درکنار، ایک معمولی سی سسکاری بھی برآمد نہ ہو پا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ جاگتی آنکھوں سے حقیقت میں اس بھیانک چہرے کو اتنے قریب دیکھنے کی دہشت تھی یا پراسراریت کہ اس کی اب تو گگی بن گئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے ہمت کی، خود کو ایک دم بیڈ ٹیبل سے نیچے دھکیل دیا۔ فائزہ اپنے بھیانک چہرے کے ساتھ بالکل میکینکی انداز میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھیانک چہرہ اپنی بغیر پپوٹوں والی ابلتی ہوئی سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کی طرف گھورنے لگا اور عجیب و غریب آواز میں غرانے لگا۔ خوف کی انتہائی حساس تلے شگفتہ پر ہسٹیریا کا دورہ پڑا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھا پانی کا شیشے والا جگ اٹھا کر اس بھیانک چہرے پر دے مارا۔ کمرے کے سناٹے دار ماحول میں ایک تیز چیخ ابھری اور شگفتہ بھی چلانے لگی۔ آنن فانن گھر کے دیگر افراد ان چیخوں کی آواز سن کر اندر داخل ہوئے۔ تیمور نے سوئچ بورڈ ٹٹول کر بتی جلائی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ شگفتہ کمرے کے وسط میں کھڑی بری طرح خوف سے کپکپا رہی تھی، جبکہ بیڈ پر بیٹھی ان کی بیٹی فائزہ تکلیف کے مارے چلا رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا، بیچاری چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ شگفتہ بھی اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر خوف بھلا کر پریشان ہو گئی۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ شگفتہ نے انہیں ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ شیشے کا جگ اس نے فائزہ کے چہرے پر دے مارا تھا۔ ہائے شگو کم بخت، یہ کیا کر دیا تو نے؟ اپنی بہن کو ہی مار ڈال رہی تھی۔ اماں اسے کوسنے دے کر رونے لگی۔
تیمور اور ساجد فائزہ کی طرف سے پریشان اور فکر مند ہو گئے۔ رات کا وقت تھا اور اس وقت کسی ڈاکٹر کا ملنا محال تھا۔ اماں ابھی تک رو رو کر شگفتہ کو کوسنے دیے جا رہی تھیں۔ ارے کم وقت، تو نے آدھی رات کو ہم پر یہ کیا وقت ڈال دیا، اب کیا ہوگا؟ بیگم تم رونا دھونا بند کرو، مجھے سوچنے دو کچھ۔ تیمور نے جھنجھلا کر اپنی بیوی کو سرزنش کی، پھر ساجد سے بولے، بیٹا تم جلدی سے گاڑی نکالو، کسی پرائیویٹ میڈیکل سینٹر لے چلتے ہیں فائزہ کو۔ چنانچہ فائزہ کو اسی وقت کار میں ڈال کر ایک قریبی میڈیکل سینٹر لے جایا گیا۔ وہاں ایک نائٹ شفٹ ڈیوٹی پر موجود جونیئر ڈاکٹر نے فائزہ کو فرسٹ ایڈ دی، اس کے چہرے کے زخم صاف کیے۔ پھر ایک سینئر ڈاکٹر کو کال کی گئی۔ یوں فائزہ کی جان تو بچ گئی، مگر اس کا چہرہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ میں کہتی ہوں اس لڑکی پر جن کا سایہ ہے، یہ سب کو ایک دن اسی طرح زخمی کر کے مار ڈالے گی۔ اسے کسی پیر فقیر کے پاس لے جائیں۔ شگفتہ کی ماں اپنے شوہر پر تشویش لہجے میں بولی۔ شگفتہ بیچاری ایک طرف کھڑی رو رہی تھی۔ تیمور نے بیوی سے کہا، بیگم کیسی جاہلوں والی باتیں کر رہی ہو تم؟ یہ جن کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو کوئی نفسیاتی معاملہ لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کھڑی سسکتی ہوئی شگفتہ کی طرف بڑھے اور بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹی تم رونا بند کرو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ کیا پھر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا؟ باپ کے پرشفقت رویے پر اسے ذرا حوصلہ ہوا اور وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے بولی، ابو وہ ڈراؤنا خواب آنا مجھے کافی عرصے سے بند ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں بیٹی بولو، آخر ہوا کیا تھا؟ تم نے فائزہ کو کیوں زخمی کیا تھا؟ تیمور نے پیار بھرے لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ کو ذرا حوصلہ ہوا۔ ابو میں نے آپ ہی کا چہرہ بدلتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بہت ڈراؤنا چہرہ تھا۔ میں نے خوف کے مارے شیشے کا جگ اس پر دے مارا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ ہی وہ بیچاری مارے ندامت اور دکھ کے اپنا جملہ پورا نہ کر سکی اور پھر رو پڑی۔ تیمور کسی گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی ایک خطرناک نفسیاتی مرض کا شکار ہو گئی ہے جو دوسروں کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک روز وہ شگفتہ کو لے کر اپنے کسی دوست کے مشورے سے بتائے ہوئے نام پتے پر ایک نفسیاتی ڈاکٹر رحمت علی کے کلینک پہنچے۔ ڈاکٹر رحمت علی خان ایک معروف سائیکیٹرسٹ تھے۔ ان کی عمر 50-55 کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے شگفتہ کا بغور معائنہ کیا، پھر تیمور سے مفصل ہسٹری دریافت کرنے کے بعد وہ شگفتہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا کر اس سے پوچھا، بیٹی کیا تم میٹھا بہت شوق سے کھاتی ہو؟ شگفتہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا نمک اور کھٹائی؟ اس کا بھی مجھے کوئی شوق نہیں رہا، بس سو۔ ڈاکٹر رحمت علی نے ایک پرسوچ ہنکار لی، پھر مزید اس سے تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنے کے بعد تیمور صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ بہت سیدھا سا کیس ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں چند دوائیں تجویز کیے دے رہا ہوں، لیکن نفسیاتی علاج میں یہ دوائیں خاصے طویل عرصے تک کھانی پڑتی ہیں، کم از کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 1 سال۔ پھر دواؤں کو ایک دم بھی موقف نہ کرنا ہوگا، دھیرے دھیرے کم کرتے ہوئے آخر میں صرف 1 ٹیبلٹ روزانہ۔ بہت بہتر ہے ڈاکٹر صاحب، میں سمجھ گیا، تیمور نے کہا۔ پھر پوچھا، ڈاکٹر صاحب آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات؟ یہ عام کیس ہے، ہم روز مرہ ان کیسز کو ڈیل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہولے سے کھنکار کر بولے، آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس لیے آپ نے بہت اچھا کیا کہ اسے میرے پاس لے آئے۔ عموماً لوگ اس قسم کے نفسیاتی مریضوں کو کسی جن بھوت اور آسیب کا چکر سمجھ کر تعویذ گنڈوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر نام نہاد پیر فقیروں کے رحم و کرم پر مریض کو چھوڑ دیتے ہیں، جو بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ معاملہ بھی یہی ہے۔
مگر ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی سائنسی توجہ تو ہونی چاہیے، تیمور نے الجھ کر پوچھا۔ ڈاکٹر رحمت علی نے اپنے سر کو ہولے سے جذباتی جنبش دیتے ہوئے بولے، ہاں، در حقیقت بچی کے لاشعور میں ایک نامعلوم سا خوف جا گزین ہے جو بعض مخصوص حالتوں میں لمحہ بلمحہ حقیقی جھلک دکھا کر محو ہو جاتا ہے۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ نفسیاتی معاملہ ہے۔ بھلا آج کل کے دور میں جن بھوتوں کو کون تسلیم کرتا ہے؟ تیمور نے کہا، پھر شگفتہ کو گھر لے آئے۔ یہ آپ ڈاکٹروں کے چکر میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ تیمور کی بیگم نے ان کے گھر لوٹتے ہی برا سا منہ بنا کر کہا، ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری شگوں پر کسی آسیب ہی کا سایہ ہے۔ میں کہتی ہوں کسی اللہ والے بندے کو دکھائیں اپنی شگوں کو۔ بیوی کی بات سن کر تیمور مسکرا کر بولے، بھائی اللہ کے تو سبھی بندے ہیں، میں پرہیزگار لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ کون پارسائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ پارسا ہو؟ آپ تو بحث ہی کیے جائیں۔ ان کی بیگم چڑھ کر بولی، میرا مطلب تھا کسی پہنچے ہوئے پیر فقیر کو دکھائیں، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس میں واقعی شک نہیں، اس کا فضل ہو تو کیا نہیں ہو سکتا، میں سوچوں گا، تیمور نے کہا۔ پھر بڑی بیٹی فائزہ کی خیریت کے بارے میں پوچھا، فائزہ بیٹی کیسی ہے؟ اس کے چہرے کا زخم کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ یوں تو ٹھیک ہے، مگر وہ زخم کے نشان کی وجہ سے چہرہ بگڑ سا گیا ہو، بیچاری روتی رہتی ہے۔ اس کے رشتے کی بات بھی چل رہی ہے، اسلم صاحب اور ان کی بیگم اپنے بیٹے کے ساتھ آنے والے تھے۔ میں خود پریشان ہوں، آخر فائزہ کا نشان زدہ چہرے کے ساتھ کس طرح ان کا سامنا کرے گی؟ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں بیگم، تم اس کی فکر نہ کرو، فائزہ بیٹی کو بھی تسلی دو، وہ بولے۔ یہ بھی خوب کہی آپ نے، بیٹیاں تو کانچ کا برتن ہوتی ہیں، ادھر ذرا سی خراش پڑی ادھر مول کم ہوا، ان کی بیگم نے روایتی مکالمہ دہرایا۔ ہماری بیٹی انسان ہے، کانچ کا برتن نہیں، تم صرف اللہ پر بھروسہ کرو، وہی سب کا مشکل کشا ہے۔ ہاں اب تو بس اللہ تعالیٰ کا ہی آسرا ہے، وہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بیگم تیمور نے دعائیہ لہجے میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ چند روز خیریت سے گزر گئے۔ شگفتہ ڈاکٹر رحمت علی کی تجویز کردہ دوائیں باقاعدگی سے استعمال کر رہی تھی۔ ان گولیوں میں ایک گولی نیند کی بھی تھی جو وہ بستر پر جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کے ساتھ نگل لیتی تھی۔ اسے صرف ایک یہی گولی فائدے والی لگتی تھی جسے کھا کر وہ گہری نیند میں ڈوب جاتی تھی، ورنہ تو بیتے ہوئے خوفناک حالات اور پراسرار واقعات کی گردان اس کے دل و دماغ میں رات گئے تک اڑتی رہتی تھی، اور یوں وہ ساری رات آنکھوں میں گزار دیتی تھی۔ ادھر مقررہ دن لڑکے والے آئے، بیچاری فائزہ نے دل پر پتھر رکھ کر کن مشکلوں سے نشان زدہ چہرے کے ساتھ ان کا سامنا کیا، یہ اس کا ہی دل جانتا تھا۔ جلد دواؤں کی قیمتیں ویسے ہی آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ فائزہ نے بھی اپنے چہرے کے نشان مٹانے کے لیے ایک سے ایک مہنگی ٹیوب، لوشن اور دوائیں استعمال کی، تب کہیں جا کر چہرے کے نشانات میں کچھ کمی آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ پوری طرح غائب نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ لڑکے والوں نے خوب ناک بھون چڑھائی اور کچھ اچھا تاثر نہ دیا۔ بیگم تیمور پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئی۔ فائزہ کے دل کو بھی دھچکا پہنچا تھا، دکھ شگفتہ کو بھی تھا، وہ اس کا ذمہ دار خود ہی کو سمجھ رہی تھی۔ البتہ تیمور کی پیشانی پر ذرا بھی تفکر کی لکیر نہ ابھری تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں۔ اچھا ہوا کہ لڑکے والوں نے ابھی سے اپنی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک عارضی ایپ پر رشتے سے انکار کر ڈالا۔ پھر اسی طرح 2-3 رشتے اور آئے، انہوں نے بھی فائزہ کا نشان زدہ چہرہ دیکھ کر صاف انکار کر دیا۔
چہرے کا نشان معمولی بات تو نہیں ہوتا، وہ بھی ایک جوان اور کنواری لڑکی کا چہرہ۔ کچھ نشان فائزہ کے چہرے کی جلد کا حصہ بن چکے تھے، جن کے بارے میں تیمور کا خیال تھا کہ یہ عارضی ہیں اور وقت کے ساتھ خود ہی بھر جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا تو تیمور کو بھی پریشانی نے آ لیا۔ انہوں نے شہر کے ایک سے ایک اچھے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا، حتیٰ کہ بیوٹیشین ایکسپرٹ کے پاس بھی فائزہ کو لے کر گئے، مگر چہرے کے نشان یوں کے توں رہے۔ یوں ہنستے بستے گھر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ پریشانی اور مصیبت گھر کرتی ہے تو لامالا انسان رویوں میں بھی فرق آنے لگتا ہے۔